السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علم۔ پھر اس نے یعنی ذوالقرنین نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ ابھی جن آیتوں کی تلاوت اور جس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی وہ ہے آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 95 تک، 95 تک۔ ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے گزشتہ بھی ہمارے مطالعے میں بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں تم کو اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ تو ذوالقرنین ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے تاریخ میں، اور روایات میں جو بات آتی ہے اسے خسرو یا سائرس کے نام سے مفسرین جو ہے اور یہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ہو، یعنی دو سینگوں والا ذوالقرنین، یعنی دو سینگوں والا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ بہت طاقتور بھی تھا، اقتدار بھی تھا، وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھے تھے۔ تو اس کی جو پہلی مہم تھی مغرب کی طرف گیا، ویسٹ کی طرف گیا، یہاں تک کہ غروب آفتاب کی حد تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو اس نے سورج کو وہاں پر دیکھا کہ کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا، کالے پانی میں، یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کی سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی ان کے ساتھ تو جو ہے نیک رویہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا تھا، جو قوم تم کو ملی مغرب کا تم جب رخ کیے تو اس قوم کے ساتھ تم جو ہے
دونوں رویے اختیار کر سکتے۔ تو اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، فرمایا جو اس میں ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، نافرمانی کرے گا تو اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ اور زیادہ سخت عذاب دے گا، یعنی آخرت میں زیادہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھی جزا ہے اور اس کو نرم احکام دیں گے کر کے فرمایا۔ یہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں باتیں الحمدللہ آ چکی ہیں۔ اب یہاں سے جو ایک دوسری مہم شروع ہوتی ہے، دوسری مہم ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی۔ یہ بادشاہ اتنا اقتدار، اتنا وسائل اور اتنے قدرت رکھنے کے باوجود بھی یہ جو ہے ان چیزوں اپنی تیاری کرتا، منصوبہ بناتا، پلان کرتا، اور پلان بھی ایسا پلان کرتا کہ جس کے ذریعے سے آگے فتوحات ہوں۔ تو اس سے بعض مفسرین نے یہ سبق لیا کہ جو ہے کوئی بھی کام ہم جو کریں وہ منصوبے کے تحت کریں، تیاری کے ساتھ ہم کریں، اور اللہ نے جو وسائل ہم کو دیا ان وسائل کا ہم صحیح استعمال کریں، اور جو بھی اس کو چیز کو لگتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب بے ترتیب کام کریں، بغیر منصوبے کے کریں، بے مقصد کے کریں۔ اور ذوالقرنین کی فتوحات کا، ذوالقرنین کا جو سفر ہوتا تھا وہ دراصل اس لیے ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لے آئے، بندے اور بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے جو اس کی مہمات ہوا کرتی تھی۔ جیسا ہم تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جہاں جہاں مہمات کے اوپر گئے وہاں پر ان کا مقصد کیا تھا؟ فتوحات نہیں تھی، فتوحات کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ وہ لوگ اس لیے گئے تاکہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں، سیدھے راستے پر لائیں۔ وہ مقصد تھا ان کا بڑا۔ حالانکہ انہیں دولت وغیرہ تو ضمناً مل گئی، لیکن دولت ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مشن تھا کہ انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آنا، اور جہاں ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، ناانصافی ہو رہی، وہاں پر عدل قائم کریں، وہاں پر انصاف قائم کریں۔ اسلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، ظلم کو مٹانا، ظالم کا ہاتھ روکنا، سیدھے راہ راست پر لوگوں کو لانا۔ تو یہ جو ہے کہ ذوالقرنین جو ہے یہی مقصد کے لیے اس کے جو مہمات ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری مہم کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب یہ دوسری مہم کے اندر یہ جو ہے طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، یعنی وہ ممالک فتح کرتا ہوا مشرق یعنی ایسٹ کی طرف نکلا، وہ جو ہے ممالک فتح کرتے ہوئے مشرق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار، خیمے بنانا تک نہ جانتی تھی۔ ایسے مقام کو پہنچا وہ جہاں پر لوگ گھروں میں نہیں رہتے تھے، جھوپڑیوں میں نہیں رہتے تھے، ٹینٹ میں نہیں رہتے تھے، کیوس میں بھی نہیں رہتے تھے، بلکہ ایسے اس میں رہتے تھے سورج ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتا تھا۔ دیکھو کب کا واقعہ ہے یہ، کیسے لوگ کیسے زندگیاں گزارے کہ سورج ان کو ڈائریکٹ پڑتا تھا۔ تو اس قوم کی طرف جو ہے ذوالقرنین کا سفر ہوا۔ تو تاریخ ابھی بھی ہم دیکھیں موجودہ زمانے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر 6 مہینے سورج ہی رہتا ہے، دن رہتا ہے، اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ تو ایسے تو ہو سکتا ہے، محدثین مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے مقام تک پہنچا وہ جہاں پر
دن ہی دن ہو، سورج ہی سورج ہے، رات نہ ہو، اور وہ ان کو سایہ بھی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ یہی تذکرہ کر رہا کہ اس علاقے تک جو ہے وہ پہنچ گیا. یعنی کتنی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، کتنی طاقت اور کتنا اقتدار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مضبوط کیا تھا کہ فتوحات کرتے کرتے وہاں تک پہنچا. تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کذالک، یہ حال تھا ان کا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. اور ذوالقرنین کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں اس کو عطا کی تھی، ظاہر ہے اللہ کا ہی عطا کردہ چیزیں تھیں وہ، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا. اب اس کے بعد ایک اور مہم کا تذکرہ ہو رہا ہے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. اب یہ مہم بھی دیکھیں، مہمات کے بعد مہمات کرتے جا رہا، خاموش بیٹھ نہیں رہا، عیش آرام کے لیے یہ سستانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلسل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یعنی یہ بھی کتنا ہمارے لیے بھی بڑی رہنمائی ہے کہ جد و جہد، کوشش، حرکت کرنا، حرکت میں برکت جو ہم کہتے ہیں. وہ تمام چیزیں یہ ہیں کہ کس لیے کوشش کرنا، کیا کام کے لیے کرنا، کیا مقصد کے لیے کرنا. وہ یہ ہے کہ مقصد اور مشن جو ہے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آنا. یہ اہم کام ہے، یہ بڑا مشن ہے. یہ جو ہے اس کا یہ مشن جو ہے، جو پھر تدابیر جو استعمال کر سکتے ہیں ان تدابیر کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. تو پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا. یعنی چونکہ اب آگے تفسیر ہے، یہ ذکر آ رہا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، اس لیے لا محالہ ان پہاڑوں سے مراد کاکیشیا کے پہاڑی سلسلے ہی ہو سکتے ہیں. مفسر لکھتے ہیں جو بحر خزر یعنی کیسپین سی اور بحر اسود قزوین کے درمیان واقع ہیں. تو یہ جو ہے وہ تیسری مہم کی جو ہے، جب یہ نکلتا تو یہ وہ چیز تیسری مہم کے تعلق سے اور بھی تفسیر جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مورخین نے اس مہم کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن وہ اتنا بتاتے ہیں کہ بابل کی فتح کے بعد وہ شمال مشرق کی سمت میں ایک سفر پر روانہ ہوا. غالباً اس کی منزل کہ وہ کیسپین کے مشرق میں ترکستان کی جانب تھی، ٹرکی کی جانب تھی. اسی سفر کے دوران وہ کسی کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس مہم کے دوران اس سد کی تعمیر کا وہ واقعہ پیش آیا جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے. یہ سد جیسا کہ قرآن سے واضح ہے یاجوج اور ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے تعمیر کی گئی. یاجوج ماجوج سے مراد نوح کے بیٹے یافس کی وہ اولاد ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی. خرقیل فرماتے ہیں اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش مسکر اور تو کیا ہے تو الکافروں روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر. یہ حزبیل ایک ریفرنس ہے اہل کتاب میں سے. اور کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج، روش مسک اور توبیل کے فرمانروا میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کے دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا. روش مسک اور توبیل کے نام اب تک رشیا، ماسکو اور طوبالس کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ علاقے فلسطین سے شمال کے بعید اطراف میں ہیں. یاجوج اور ماجوج کے قبائل
جو ہے سحر خضر کے شمال کی جانب اور وسط ایشیا میں منگولیا کے علاقے میں آباد تھے. یعنی ہو سکتا ہے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے منگول والا علاقہ رہا ہوگا. خط بھی ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، طاقت اور قوت اور ہارڈ لوگ. تو علاقے میں ایران پر ان کی طاقت ترکستان کے راستے سے بھی ہوتی تھی، اور کوئی قفقاز کاکیسس سلسلہ جو ہے کہ درے کی راہ سے بھی. کاکیشیا کے قیصروں کی دارالحکومت سے ٹھیک شمال کو ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ بادشاہ نے درے کو بند کر کے اس خطرے کا سد باب کر دینا چاہا ہو. تو یہ وہ چیز ہے. کوئی قفقاز کے درے داریال میں ایک آہنی دیوار موجود ہے. سیاحوں نے اپنے سفرناموں میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. روایات میں ہے کہ عباسی خلیفہ واسق نے اس دیوار کی تحقیقات پر 50 افراد کی ایک ٹیم مقرر کی، جس نے اس کے موقع محل کا سراغ لگایا. اس دیوار کو لوگ دارا یا نوشیروان کی طرف منسوب کرتے ہیں. دارا یا نوشیروان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن زیادہ شواہد اس بات کے حق میں ہیں یہ خسرو نے تعمیر کرائی ہوگی. مثلاً یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ خسرو کی سلطنت کی شمالی حد کو وہ قفقاز تک تھی. اتنا وسیع علاقہ زیر نگین کر لینا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اس نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہو. کورش نام کا ایک شہر اور ایک دریا کوئی قفقاز کے علاقے میں اب تک موجود ہے. آہنی دیوار کو گورا کا نام دیا جاتا ہے، جو کورش ہی کی بگڑی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے. یہ دیوار دھات سے 2 پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی ہے، اور اس کے نچلے حصے میں برسات کے پانی کے نکلنے کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی ہے. تو یہ جو ہے اس کے تعلق سے اس کی تیسری مہم کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں تدبر قرآن سے جو ہے ہمیں ملتی ہیں. پھر آگے جب وہ وہاں پہنچا، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج سے مراد جو ہے یہ ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کے یہ وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں، اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں کی طرف رخ کرتے رہے ہیں. تو یہاں پر لوگوں نے اس کا یہ لیا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ منگول رہے ہوں. یہ جو ہے ریفرنس لیا ہے. بہرحال بائبل کی کتاب پیدائش میں ان کو حضرت یہ بات آ چکی، یافس کی نسل میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے. پھر جزوی عقل کے ریفرنسز بھی ہم نے دیکھا کہ کیا اس کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں. اس سرزمین میں یہ کیا کرتے تھے؟ یاجوج ماجوج فساد پھیلاتے ہیں. تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. یعنی یہ جس قوم کے پاس ذوالقرنین پہنچے تھے، ان پر حملہ یہ لوگ یاجوج اور ماجوج جو ہے کرتے تھے، اور ان کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، ان کو جو ہے جنگیں وغیرہ کرتے تھے. تو اب ان سے یہ کرتے ہیں کہ کیا اس کام کے لیے تم کوئی اجرت دیں ہم کو؟ ذوالقرنین سے وہ قوم کے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی، اس نے کہا جب مکنی فی ربی خیر فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ اجل بینکم و بینہم ردما. جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں. تم جو ہے
اب یہ جو ہے ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی فرمانروا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایا کو غارت گروں کے حملے سے بچاؤں۔ اس کام کے لیے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا وہ اس خدمت کے لیے کافی ہے، البتہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے تم کو میری جو ہے مدد کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 95 تک یہ تفسیر باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کا اور مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔